ان کی معراج تو یہ ہے تو خدا تک پہنچے. یا رسول اللہ آپ کی معراج تو یہ ہے تو خدا تک پہنچے، لیکن اے مومنو میری معراج یہ ہے تو خدا دیر سے عشق چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. ان کی معراج تو یہ ہے تو خدا تک پہنچے، ان کی معراج تو یہ ہے تو خدا تک پہنچے، میری معراج کہ ان کے قدم تک پہنچا. میرے بھائیو دوستو، تم ان جگر پارے گوشہ رسول فرزند ارجمن نبی پاک سرور کائنات کے نواز مقدسہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جگر پارے ہو اور ان کے روح کے علم بردار علم و تحفظ علمان پر عمل پر رفتار ہو. وہ قوم ہے آپ. یہ تھوڑی سی دھوپ، یہ تھوڑی سی گرمی، یہ تھوڑی سی تپش ہمیں اور آپ کو درس سبق دیتی ہے، درس عبرت دیتی ہے، درس تحمل دیتی ہے اور سوچنے پر مجبور کرتی ہے. دنیا کی یہ تپش ہمیں مجبور کرتی ہے کہ 6 بجے سمجھ رہے ہیں وقت اعلان ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور آدھا گھنٹہ مارجنگ کا رہتا ہے کہ پہلے کرو تپش میں رہا نہیں جائے گا. ایک عزیز ہیں میرے بزرگ ہیں، انہوں نے 4 دن پہلے کہا ایسی تپش ہے حضور کہ کیا کہا جائے، سمجھ رہے قدم آدمی باہر نہیں رکھ سکتا ہے. سب ہے، لیکن میرے بھائیو دوستو حدیث شریف میں ایک تو یہ بھی آتا ہے کہ یہ دنیا میں 2 موسم ہے، 2 موسم. ایک موسم ہوتا ہے موسم گرم، ابھی جو چل رہا ہے گرمی کا موسم. ایک دوسرا موسم ہے وہ ہے جاڑا، اسی میں برسات اسی ملا ہوا ہے. اصلاً ہے 2، ایک گرمی اور ایک ہے ٹھنڈک. 2 موسم سے ہم لوگ ہندوستان کے لوگ، علامہ اقبال نے بہت پہلے سب کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے وہ گلستاں ہمارا. میرے بھائیو دوستو تو پتہ یہ چلا کہ ہر موسم کی چاشنی ہمیں اور آپ کو ملتی ہے، لیکن تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصلاً 2 موسم صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ نے جو جنت بنایا ہے. آج مجھے اس کی بات ابھی نہیں کرنی ہے، آپ سن رہے تھے ساری بات. پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم ملت الحاج شاہ احمد علی فردوسی سملوی جو یہاں کے آپ کے امام رہ چکے ہیں اور ایک عرصے تک انہوں نے ٹاٹا سے آ کر کے یہاں نماز پڑھایا ہے اور امامت کیا ہے اور گئے ہیں. انہی کے سمجھ بسم اللہ کیے ہوئے ہمارے فرزند ارجمن معاشا عرفان عثمانی صاحب ابھی تو آپ لوگوں کے سامنے کچھ دیر بول رہے تھے. کہنا یہ ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، تسلسل برقرار رہنا چاہیے. آپ کی اولاد ہماری اولاد سب ایک سمجھ رہے ہیں، باپ آدم اور حوا کی اولاد ہیں اور سب کا ایک تیور اور مزاج شروع سے رہا ہے عیدگاہ میں شملہ پاک کے سمجھ رہے نماز پڑھنے کا. سب طرف سے لوگ آئے تھے. ایک مرتبہ عید کے صحیح تسلسل میں بات کے روح میں، حالانکہ نام لینے تو کوئی معنی نہیں ہے لیکن بھول انسان سے ہوتی ہے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. اے انسانوں، بنی نو انسان کا ہر شخص خطاکار ہے، بھول کا چشمہ چراغ ہے، ایسا اس سے ہوتا رہتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ سب سے بہترین بھول یہ ہے کہ خطا ہو تو نادم ہو جائے. مجھے اس وقت غلطی ہو گئی، بولنے میں باقی رہ گیا کہ سب جگہ کا نام بسنت بجولیا تک ہم پہنچ گئے، لیکن سمجھ رہے بغل میں ہمارا سمجھ رہے ہیں محلہ ہے بغل میں. ابھی بھی قاسمہ سے ہوتے ہوئے رفیع گنج سے سمام میں مکرم کو لے کر کے چلے آ رہے تھا کہ صاحب کو تو رسول گنج سے سب طرف چلے آ رہے تھے سب لوگ. تیز سے کسی نے کہلا بھیجا کہ کہہ دیجیے گا بابو کو کہ ہر گاؤں کا نام تو عید میں لیا لیکن ہمارے یہاں کا نام لگتا ہے کہ بول گئے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. چراغ تلے اندھیرا نہیں ہے. جو قریب میں رہتا ہے اس کو تو سب جان رہے ہیں کہ ہم بھائی سمجھ رہے ہیں. کل بھی ہم شملہ میں ایک جگہ پر بول رہے تھے کہ عزیز ان کے علیہ کا انتقال ہو گیا تھا. ہم تاکہ ہر چیز کے ایک دل ہوتا ہے. قرآن پاک کا بھی یہاں تک کہ دل ہے وہ سورہ یاسین شریف ہے. شملہ تو عقیدہ، احترام،
عزم، حوصلہ، امنگ اور لیسن کا ایک ایسا لیسن ہے کہ وہ ہمارا اور آپ کا دل ہے شملہ پاک، اور اس کے قرب و جوار میں سارا علاقہ جو ہے وہ سب سمجھ رہے ہیں اسی سے پھل رہا ہے اور پھول رہا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، مجھے ابھی کہنا ہے کہ ہم نے اور آپ ایسے نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم کے جوہر پارے ہیں کہ جنہوں نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ باپ کے بارے میں ابھی برا ایسا نہیں کہ پھر وہی رسول گن کی طرح لوگ بولے لگے کہ بھائی سمجھ رہے ماں کا نام لے رہے اور مرد لوگوں کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں کہ سب آپ لوگ مجھ پر کچھ بولنے لگیں گے۔ ہم ابھی بات مردوں کے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ تو شیر ہے، شیر کا نام کیا لینے کی ضرورت ہے، ہم ان کا کر رہے ہیں جو سمجھ پھول ہیں، جو ذرا سا تھوڑی دیر کے ٹوٹ جاتی ہے، وہ عورتیں ہیں، وہ نازک سمجھ رہے ہیں۔ ان کا ایک واقعہ آپ کے سامنے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک سرور کائنات کا فرمایا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے بھائیو دوستو، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں تو بغیر باپ کے ضرور پیدا ہوئے، اللہ نے روح پھونک دیا اور دنیا میں آپ ماں کے پیٹ میں قائم اور دائم ہو گئے، لیکن پیدا ہوئے تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، یہاں تک کہ 9 مہینے اپنی والدہ کے پیٹ میں رہے ہیں، اس لیے ماں کا بہت اونچا مقام ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ سارے لوگ جیسے ایک نگاہ پیچھے کر ملک کے دیکھ لیجئے، تب ہم اپنے موضوع پر آئیں گے کہ یہ دیکھیے آپ کا حصہ بڑھانے کے باوجود ایک عظیم قافلہ سامنے دروازے پر کھڑا ہوا ہے، ابھی بھی اس کے نماز پڑھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ ہم بڑے اس بات کے دعوے دار ہے کہ ہم نے ابھی دیکھا تھا، سنیے ادھر بات ابھی مت کیجئے، بات ذہن بڑھ جاتا ہے، ذرا سے رہیے، وہ سب میری قوم وہ ہم کو جان رہی ہے، ہم ان لوگوں کو جان رہے ہیں، سب لوگوں کا انتظام بات ہوگا۔ ابھی ہم ایک تو بات کہنا چاہ رہے ہیں، ذہن بٹنے لگتا ہے میرے بھائیو دوستو، میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، ایک بات رکھنا چاہ رہا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ تم ماؤں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ مرد کچھ نہ سوچے تھوڑی دیر کے لیے، عرب کی سرزمین پر ایک مرتبہ جنگ و جدال کی بات آنے لگی، باطل اور کفر اور ایمان کے بیچ دو دھاری تلواروں سمجھ رہے کھینچ گئی دونوں طرف سے۔ نبی پاک سرور کائنات نے فرمایا کہ دیکھو جنگ سمجھ رہے ہیں جنگ ہونے والی ہے، تم لوگوں کے پاس کچھ ہے تو خدا کے لیے نہ خدا کے رسول کے لیے نکال لو۔ ابھی آپ لوگ مت سوچیے گا، ایسا نہیں کہ میرے جو خوب ہے سوچے لگے کہ چچا کی بات نہیں کر رہے ہیں، چچی کی بات کرنے لگے، ہاں مثال دے رہے ہیں، ان کو برا نہ لگے گا، اس لیے ہم ابھی وہ بات بول رہے ہیں اپنے ماؤں کی باتوں کو۔ میرے بھائیو دوستو، ہمارے صحابہ کرام میں صحابیہ کی ایک واقعے کو سنیے اور اس کے بعد سمجھ رہے ہیں آپ لوگ تیار رہیے جو ہم ابھی کہنے کو جانے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ کل میدان قیصر گرم ہونے والا ہے، آپ لوگ اپنی دولتوں کو لے کر کے میدان میں چل چلیے۔ میرے بزرگوں دوستوں، ایک صحابیہ تھی، ایک دم ینگ تھی، جوانی ان کی عروج پر تھی، اور جس وقت ہم لوگ تو بھائی سب صاحب اولاد ہے، میری بچیاں گھر میں جب جوانی کو عروج پر جاتی ہے تو کیسا تیور ہوتا ہے، کیسا بانا ہوتا ہے۔ جس وقت آپ کا سب لوگوں کا نکاح ہوا تو ان کی شریک حیات آئی تو اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ سب سے اونچی چیز اگر عورتوں کے جسم میں اگر ہے تو ان کے سر کے اوپر دوپٹے کے نیچے وہ بال ہے جو ان کے جسم جان کا سب سے اونچا سمجھ رہے ہیں، اور تیور ہوتا ہے، اور خوبصورتی کا سب سے بڑا علم بردار خداوند قدوس کی طرف سے عظیم تحفہ ہوتا ہے بال کی شکل میں۔ جب جنگ کے لیے سب لوگ نکل پڑے تو نوجوان بچی رہا نہیں گیا، چلی آتی ہے ٹھٹر کے گھیرے ہوئے ایک جگہ میں، اور ایک قینچی لیتی ہے، اور لینے کے بعد خداوند قدوس کی طرف سے حج ہوتا ہے، مردوں کو حکم ہے، سارے لوگ اس سال بھی حج میں گئے ہوئے ہیں،
सब जाके जुल्फ को अपना उतारेंगे, बाल कटवाएंगे, छुरा फैलावेंगे, ऐसे पूरा बाल उतरना सुन्नत है, लेकिन औरतों का बाल नहीं उतरता है। बल्कि अका हदीस साहब है, देखिए डॉक्टर साहब आपके सर हिलाने लगे, एक पोर ऐसे को बाल लेकर दाहिने हाथ से लाया बाएं हाथ से, और दाहिने हाथ से एक पोर सिर्फ काट लेती है, वो चीज समझ रहे हैं हाथ से फरारत उनकी हो जाएगी। बाल औरतों की जीनत है, वकार है, इज्जत है, आबरू है, दौलत है, बादशाहत है, शहंशाहियत है, खूबसूरती है, चमक है, दमक है, सब कुछ है। लेकिन करती क्या है, वो जाती है गुस्ल खाने में, और एक उस वक्त तो ऐसा थोड़ा नहीं था, कैंची लेती है, और लेने के बाद आईना सामने रखती है, अब पेशानी के बाद से बाल काटना शुरू करती है, और पूरे बाल को कुतर देती है, कुतर के बाहर गिरा देती है। मेरे भाइयों दोस्तों, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ने कहा है कि मोमिन वो है जो मेरे नबी की हर बात की इक्तदा करे, वो ये है ईमान। अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमाया है कि जो है उसको लेकर के मैदान कारज़ार में आ जाओ। न मेरा बाप है यहाँ, न मेरे भाई है यहाँ, न मेरी शादी हुई है कि कोई औलाद है मेरे पास, कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। लेकिन अल्लाह के रसूल की अताअत में मेरे पास दौलत भी कुछ नहीं है कि पैसा भेज दें, लेकिन सबसे अजीम दौलत मेरे सर पर समझ रहे जुल्फ है। बाल को कटवाया और उसको बांट दिया, और बांटने के बाद कपड़े में लपेटा, और लपेट करके समझ रहे हैं एक चिट्ठी लिखी, खत लिखा, और नबी पाक के पास भेज दिया। कहा कि अल्लाह के रसूल, बेशक हमने हुक्म इलाही शरीयत इस्लामी के खिलाफ काम किया है, शायद आप नाराज हो जाइए, लेकिन अंदर से मेरा ईमान, हमारी मोहब्बत, हमारे नबी पाक की अखुवत, नबी पाक को पर कुर्बानी ने हमें इजाजत नहीं दिया। इस काम पर करने पर मैं मजबूर हो गई हूँ, पहले आपसे माफी मांगती हूँ, और उसके बाद ये कहती हूँ कि मैदान में कोई जाएगा जिसके पास तलवार होगी, ढाल नहीं होगा तो आप ढाल दे दीजिएगा, जिसके पास सवारी नहीं होगी तो आप सवारी दे दीजिएगा, लेकिन बात सवारी ऐसी भी होगी जिसमें लगाम नहीं लगा हुआ होगा, बेलगाम सवारी होगी, तो सिपा सालार जो है उस पर कैसे सवारी करेगा, कैसे काम करेगा। इसलिए हमने अपने जिस्म की सबसे अजीम दौलत को अल्लाह के रसूल के नाम पर कुर्बान कर दिया है, काट दिया है, और ये बाल को भेज रहे हैं, बांध करके हमने रस्सी बना दिया है, जिस घोड़े के लगाम नहीं हो। ऐ नबी पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जिस्म का सबसे हुस्न जमाल की चीज को आप समझे लगाम का काम दे करके सिपा सालार के हाथ में दे दीजिए, ताकि वो समझ रहे हैं जा करके मैदान कारज़ार को गर्म करे, और नारे तकबीर और नारे रिसालत की सदा को बुलंद करते हुए हक व बातिल की सदा को बुलंद करता रहे। घड़ी की तरफ हरगिज़ मत आप लोग थोड़ी देर देखिए, आपसे हम पहले ही माफी मांग लिया है, तो आज हमको जरा सा 5 मिनट बोलने का मौका इनायत फरमाइए। आप लोगों की मेहरबानी होगी, नवाज अल्ताफ को करम होगा। मुझे ये कहना है भाइयों दोस्तों कि हम उन्हीं अपने मुकद्दस मौ के छातियों से हमने और आपने ईमान का और मोहब्बत का से लबरेज समझ रहे दूध पिया है। हजरत वाली साहब कहा करते थे कि 70 कतरे माओ के खून के जलते हैं, तब जाके एक कतरा दूध का बनता है। और ना जाने हमने और आपने अपने माओ के छातियों से उनके खून को दूध की शक्ल में कितना चूसा है, जितना पिया है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में एक जगह फरमाता है कि रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हर औलाद अपने माँ बाप के लिए यही दुआ करे कि अल्लाह मेरे बचपने में जैसे उन्होंने मेरे लिए खिदमत किया है, उसका तू जानता है, तेरे रसूल जानते हैं, वैसे ही सिला और बदला उन्हें अता कर दे। मेरे भाइयों दोस्तों, तो उन मुकद्दस माओ ने जिस्म का सबसे कीमती जौहर भरा हुआ वो पानी निकाल दिया था। मेरे भाइयों दोस्तों, ईद में हमने आप लोगों के सामने बात रखी थी, अल्लाह का शुक्र है उस पर अमल हुआ। इसके अंदर के देखिए सब सफ लग गई है, सफ पर लोग बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी लोग इतने सारे खड़े हुए हैं।
یہ ہمیں اور آپ کو یہ ایک مرتبہ پیچھے دیکھ لیجئے تو میں ایسے موضوع پر جا رہا ہوں، اس لیے ضروری ہے کہ عید کے بعد بقرعید میں تو آپ نے یہ انتظام کر لیا، لیکن آنے والے سال کے لیے ہماری یہ دل خواہش ہے، ہم بزرگان دین سملہ پاک کی طرف سے آپ لوگوں کے بیچ ایک بات رکھ رہے ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے اس کی پوری چہار دیواری کو مکمل کیجیے، اس کو شہید کیجیے، پہلے مت کیجیے، پہلے باہر کا جتنا حصہ ہے اس کو اپنے اندر میں لے لیجیے۔ عید میں بھی ہم نے اشارہ کیا تھا، زبان سے نہیں دیں گے، پھر آپ کا اشارہ کرتے ہیں بغل میں دیکھ لیجیے، پچھم طرف بغل میں دیکھ لیجئے میرے ہاتھ کا اشارہ، بس سمجھ جائیے ہندوستان میں ہم لوگ ہیں۔ چند دن کی چیز ہے، کس کا وجود نہیں تھا، اور ہم جب شملہ جا رہے تھے، جب کبھی علاقے میں آتے ہیں تو آتے ہیں شملہ پاک آ کے فاتحہ پڑھتے، کل بھی ہم آئے ہیں، معاف کریں ہمارے عقیل چچا وغیرہ ہوں گے، کل ہم آ کے کسی سے مل نہیں پائے، تپتی ہوئی دھوپ میں آئے شملہ پاک بازازادے براہ راست چلے گئے، کسی دروازے پر نہیں گئے، وہاں گئے اور جا کر کے فاتحہ پڑھا، اور پھر واپسی میں آئے، معلوم ہے کہ ایک عزیز کے گھر میں ان کے اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے، پھر ان کے دروازے پر گئے، بیچارے جو کچھ نے بتایا، خبر دیا، خبر دینے والے کو بہت ثواب ملتا ہے، وہاں گئے اور بیٹھے تو بولنے کی عادت ہے، 2 گھنٹہ بول گئے، 11 بج گیا دن۔ میرے بھائیو دوستو، ذرا سا آپ لوگ عزم حوصلے سے کام لیجئے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بسم اللہ کرتا ہے، میرے نبی پاک فرماتے ہیں کہ قیامت تک جتنا کام اس کے بعد ہوگا سب سے پہلے اس کو ثواب ملتا ہوا چلا جائے گا۔ ذرا سا قلم لے لیجئے اور سمجھیں کاغذ لے لیجئے، اس کام کے لیے آگے مزید باؤنڈری کے لیے کون ہے اللہ کا بندہ تو کچھ رقم کو اس میں لکھوا دے کہ تاکہ سمجھ رہے اس کا کام آگے کی طرف 4 دیواری اندر ہو جائے۔ میرے بھائیو دوستو، اس میں آپ لوگ سے ہمت سے کام لیجئے، حوصلے سے کام لیجئے، اور آپ لوگ جائیے۔ پھر ہم اس سے بھی کہا تھا، ابھی بھی کہتے ہیں، ضرورت پڑے گی تو ہم ٹاٹا سے آ کر کے گاؤں میں گاؤں، آپ کے گھرے گھر انشاءاللہ تعالی ہم آ سکتے ہیں، ہم کو اس میں کوئی شرم اور کوئی حیا کی بات نہیں محسوس ہوتی ہے میرے بھائیو دوستو، لیکن یہ کام ہونا چاہیے۔ آپ نے بڑے حزم کے ساتھ کام کیا ہے، مزید کام کو آگے کیجئے۔ برابر ہم آ رہے تھے، اس سے پہلے بھی آئے، سب جگہ عید پر جاتے ہیں تو لوگ بول رہے تھے بابو آپ تقریر کر لیتے ہیں، کم سے کم عیدگاہ کے بارے میں نہیں بولتے ہیں، سب جگہ پھر نام لے رہے ہیں۔ دواری والوں نے کہا تھا، بلار والوں نے کہا تھا، سمجھ رہے ہیں، اول بغل میں سب کہا تھا، خالی پورا پچھم کا نام لے رہے ہیں کہ ذرا سا اس کام کو آپ کہیے تاکہ یہ کام ہو جائے۔ حضرت والی صاحب صبح اٹھتے تھے، چائے اور پان کی عادت تھی تو بڑھ جاتے تھے، کبھی پورب تو چلے گئے دواری، ادھر بڑے چلے گئے تو مینو خان کا ابا جان تھے، سمجھ رہے اس وقت وہاں چلے گئے، چائے اور پان مل گیا، کھا لیا اور کچھ بات ہوا آ گئی۔ تو اتر دیکھو تو ادھر سمجھ رہے ہیں شاہد گنج، سلیم پور، اور چلے جائیے ہمارے بسنت بجولیا ایٹ کو ہوا تھا، اور ادھر چلے جائیے تو سمجھ رہے ہمارا رسول گنج دکن کے جانب عیدگاہ کے اعتبار سے سمجھ رہے ہیں، سارے لوگ ہیں۔ ذرا سا عزم و حصت سے کام لینے کا ہے، اور اس کام کو ضرور کر لیا جائے، انشاءاللہ تعالی رہتی دنیا تک آنے والی نسل یاد کرے گی کہ ہمارے ماں اور باپ نے کچھ کام چھوڑ کے ہم لوگ کے لیے گئے ہیں، ہمارے لیے سبق دے کے گئے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، ہر اولاد کے لیے، ہر اولاد کے لیے اور ہر مرید کے لیے 2 چیز سامنے رہتی ہے، مرید کے لیے اس کا پیر، اولاد کے لیے اس کے ماں باپ۔ یہ اس کو لازم ہوتا ہے اولاد کو کہ میرے ماں باپ کیا چاہتے تھے جو پورا نہیں کر پائے، ہم اس کام کو پورا کر لیں، اور مرید کے لیے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میرا پیر چاہتا تھا اس کام کو نہیں کر پائے، تو اب ہم اس کو پورا کر لیں۔ اس لیے اس کام کو حوصلہ چاہیے۔ ایک مرتبہ ذرا سا گھوم تو جائیے، چپ چاپ آہستہ آہستہ سمجھ کانوں میں رکھ کر کے، پھر کچھ تو بات ہوئی گی، ثواب تو مل ہی جائے گا، کم سے کم ثواب سے پیچھے نہیں ہو جائیے گا۔ ذرا سا اس کام کے لیے آپ جائیے، اور پھر اس کے بعد پھر وہاں پر یہ کام ہو جائے گا۔ یہ کام کو یہ بتاؤ، خالی ہاتھ اٹھا کے اشارہ کر دو کہ یہ کام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے بعد یہ ہاں سبحان اللہ، واہ 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 واہ، صدر ہر جگہ کے نشین صدر است، صدر جہاں بھی بیٹھے صدر کہلاتا ہے۔ یہ بچے جو ہیں یہاں بیٹھے ہوئے 1 2 3 4 5 6 میں پیری ٹوپی، سب سے پہلے اس بچے نے ہاتھ اٹھایا، یہ جہاں سامنے، معاف کرو گے نام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب آپ کو سلامت رکھے۔
हाँ माशाअल्लाह, समझ रहे हैं जनाब। मोहम्मद कुरैश साहब की तरफ से देखिए पहला नाम लिखा गया 5,000 रुपये इस काम के लिए। इसी तरीके से ये समझ मत समझिए, लाइए समझ रहे हैं, दीजिए बिस्मिल्लाह कर ही दीजिए, लेके समझ रहे हैं ये है मस्जिद मोहम्मद तौहीद साहब की तरफ से, समझ रहे रसूलगंज। वाह 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 वाह, हम नामे ले रहे थे तब ने समझ रहे, देखिए आ गया 3,000 50 2550। हाँ माशाल्लाह, चलिए चलिए ठीक है, कुछ गोल लिखिए जरा सा, यानी बिस्मिल्लाह हो गया, हम बिस्मिल्लाह खाली करा दे रहे हैं ताकि काम मजीद काम आगे तरफ बोलते भाई बाबू लाइए। जो है हजरत वाली साहब कहा करते थे कि पहले जो है अभी दे दो, बाद में तुम ज्यादा देना चाह रहे हो बाद में देते रहोगे, अभी दे दो, जो है 5 है 10 है 25। वाह, शहाबुद्दीन कुरैशी साहब 1100 रसूल, हाँ रसूल, समझ रहे हैं, इन्होंने भी इस काम के लिए लिखा दिया। खैर कहना यह है कि अभी तो हम लोग नमाज पढ़ने आए हैं, नमाज के लिए आए हैं, कुर्बानी के लिए। और एक बात ज़हन में याद रखिए कि कुर्बानी के दिनों में, आइए यहाँ आइए, देखिए इधर देखिए जरा सा, समझ रहे हैं ना, वो कुर्बानी के दिनों में सबसे बड़ी इबादत, सबसे बड़ा काम अगर है तो वो क्या है? कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी है। अगर कोई पूछे किसी गरीब को हम दे दें ज्यादा अच्छा होगा तो वो सामने मौलाना मुस्लिम साहब की तरफ से कि 500 रुपए, बच्चा हमारा आ रहा है भाई, कुछ इसका भी देखिए समझना। हाँ माशाअल्लाह, मासूम बच्चे की तरफ से 50 रुपया। लो बेटा जल्दी जल्दी 100 उठाओ तो समझना। उसके बाद 500, एक आदमी और आई तो जब हाथ दे खाइए ना जल्दी जल्दी भाई, वहाँ कैसे आप समझ रहे हैं। हाँ लिखिए।